بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایک آیت میرے سامنے سے گزری، وہی آیت تھی، یہ سورہ رعد کے آیت نمبر 15 ہے۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کو آپ ذرا غور سے پڑھیں تو آپ اس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، آپ کی ذہنی رسائی ہے۔ میں جب غور کرتا ہوں جو اس کے بارے میں سمجھا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ اللہ ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز توہن و کرہن سجدہ کر رہی ہے، یعنی مانے نہ مانے، رضامندی ہو یا رضامندی نہ ہو، جھکتی اسی کے آگے ہے۔ یعنی وہ ایسی کنڈیشنڈ اور پروگرامڈ ہے کہ اس نے خالق کائنات کے نظام کے تحت ہی زندگی گزارنی ہے۔ جتنا بھی اس میں تکبر ہو، جتنی بھی وہ مرضیاں اس کو ہم نے دے دی ہوں، اختیارات دے دیے ہوں، لیکن بالآخر کوئی ایسا نظام ضرور ہے جس کے تابع وہ چیز اپنی زندگی ویسے گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کو میں جس انداز سے لیا اس آیت کو، وہ یہ ہے کہ جسمانی اور عقلی صلاحیتوں کو زوال ہے۔ انسان کی جسمانی اور عقلی صلاحیتوں کو زوال ہے۔ جسمانی سے مراد کیا؟ اگر میں کہوں کہ انسان ہے، اس کو اختیار اور ارادہ دیا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنی پیدائش کے حوالے سے کتنا بے بس ہے۔ اپنی پیدائش کی سلیکشن ہی اس کے پاس نہیں ہے، اپنے والدین کا وہ انتخاب نہیں کر سکتا، کچھ معلوم نہیں ہے اس کو۔ اس کا مطلب وہ اللہ کی مرضی سے پیدا ہوا، اور جس والدین کے گھر اس نے پیدا ہونا تھا اس کا فیصلہ کہیں اور ہوا۔ توہن کرہن سجدہ کر رہی ہے ہر چیز، گویا کہ اپنی پیدائش پر بھی قادر نہیں ہے، مجبور ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو بڑھوتری ہے، جوانی کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں، وہ بھی خالق کائنات کے ایک نظام کے تحت بڑھتا ہے۔ اور خواہ اس کے بعد، جوانی کے بعد جتنی مرضی خوراکیں کھا لے، ورزشیں کر لے، تمام دنیا کے ڈاکٹرز اور نیوٹریشنسٹ کو بلا لے، اس نے بڑھاپے میں جانا ہی ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جتنا کمزور وہ پیدائش کے وقت تھا، اتنا کمزور وہ موت سے پہلے ہو جاتا ہے، اور بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اپنی لمبی زندگی کی تمام خواہشوں کے باوجود، لوگوں سے کرائی گئی تمام دواؤں کے باوجود اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جتنی بھی زمین و آسمان کی چیزیں، اگر اس آیت کو میں بار بار آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہ توہن کرہن اس کو سجدہ کر رہی ہیں کہ وہ چاہے یا نہ چاہنے کے باوجود مشیت ایزدی کے تحت ہے۔ اب اسی طریقے سے پودے لے لیں، بیج میں جو خصوصیات پیدا کی گئی ہیں، انسان نے تو پیدا نہیں کی۔ ایک بیج ہے اس سے امرود نکلتا ہے، ایک بیج ہے اس سے آم نکلتا ہے۔ وہ جو پابندی ہے اس کی، جو اس کی کنڈیشننگ پروگرامنگ، وہ بھی خالق کائنات کے تحت۔ اور پھر اسی طرح فصلیں ہیں، پودا جوان ہوتا ہے، بیج دیتا ہے، اس کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، اور بیج دینے کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں یہ تو ہیں جسمانی طور پر، کہ وہ بھی پابند ہیں ایک نظام کے تحت، اور جسے میں مشیت ایزدی کہتا ہوں، یا وہ کنڈیشننگ اور پروگرامنگ اور وہ چپ جو خالق کائنات نے ڈالی ہوئی ہے۔ گویا کہ وہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے نظام کے تحت چلنے پر مجبور ہے۔ اب آ جاتا ہے ایک لفظ میں نے سٹارٹ میں کیا کہ جسمانی اور عقلی صلاحیتوں کو زوال ہے۔ اب جو عقلی صلاحیتیں، وہ بھی وہ کہتا ہے کہ انسان جو مرضی چالیں چل لے، اپنی عقل سے جتنا مرضی کام لے لے، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی چالوں کے تابع ہے۔ اب اس کی ایک میں بات کروں گا، ایک چیز اس نے قرآن میں بیان کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کرتا کیا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان ہم نے کوئی، یا اس میں تمام موجودات کوئی کھیل تماشے کے طور پر ہم نے پیدا نہیں کیے. ہم یہ سارا جو نظام بنایا ہے جس میں انسان پیدا کیے، ان کو صلاحیتیں دی، یہ تو ہم حق کی باطل پر چوٹ لگانا چاہتے ہیں، جو دیکھتے دیکھتے باطل کا سر کچل دیتی ہے، اسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اب کیا ہے؟ یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب طاقت پکڑتا ہے تو وہ ظلم اور ناانصافی اور استحصال روا رکھتا ہے. جب اس کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ ایک ہی کام کرتا ہے، اس سے ظلم کرتا ہے، مزید اپنے طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ ظلم و ناانصافی کے تحت چلنے والے انسان کو ناکامی سے دوچار کرنا ہے. اب کیا حقیقت ہے؟ میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا دیکھیں ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں. وقتی طور پر باطل کو یا ظالم کو کامیابی ملتی ہے. چنگیز خان کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں. وہ دنیا میں پھیلا، تمام قسم کے ظلم اس نے روا رکھے، بالآخر کہاں ہے؟ نہ اس کا نظام موجود ہے، نہ اس کی نسلیں اسی کی طرز فکر کی قائل موجود ہیں. اگر اس کی نسلیں موجود ہیں تو وہ حق کے راستے پر چلی گئی تھی. اسی طریقے سے اب آج موجودہ دور میں جیسے اللہ کو غلامی پسند نہیں ہے، لیکن وقتی طور پر آپ دیکھیں جب یہ مغربی دنیا طاقت پکڑی اس نے تو انہوں نے دنیا کو غلام کر لیے. دو بڑے کانٹیننٹ کے درمیان ہوئی غلامی کا سلسلہ، ایک افریقہ اور ایک لیٹن امریکہ. دونوں میں مغربی اقوام قابض ہو گئیں. اب جو پلانٹیشن کرنی تھی لیٹن امریکہ میں، وہاں افرادی قوت کی ضرورت تھی، تو وہ جو مغربی اقوام افریقہ میں قابض تھی ان کو کہا کہ آپ وہاں سے غلام ہمیں فروخت کریں اور آپ کی ضرورت کی چیزیں ہم آپ کو دیں گے، سونے کی شکل میں بھی دیں گے اور اجناس کی شکل میں دیں گے. آپ الکوہل چاہتے ہیں، آپ کو الکوہل آسانی سے جہاں بنتا ہے، شوگر کین ہے، تو آپ کو وہ پرووائڈ کریں گے. تو یہ سامان دے کر انسان لیتے تھے اور ان کو پھر وہ غلام کے طور پر استعمال کرتے تھے. یہ نارتھ امریکہ میں بھی ہوا. اب سلیوری یہ اللہ تعالیٰ کی جو نظام میں تو ناپسندیدہ چیز ہے. اب اللہ کی چال کیا تھی؟ میں نے تو باطل پر حق کی چوٹ لگانی ہے. تو حق کیا ہے؟ سلیوری کے خلاف کاوشوں کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں ساری دنیا میں اب غلامی کا وہ نظام ختم ہو چکا ہے. دوسرا اس کا ریمننٹ تھا اپارتھائڈ، جو ساؤتھ افریقہ میں تھا. قانونی طور پر کالی نسل کے لوگوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن اور غلام سمجھ کر رکھا گیا اور کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہوتے ہیں اس سے محروم کر دیا گیا. اب اللہ کے نظام کے تحت تو وہ چلنا نہیں چاہیے تھا. بالآخر کیا ہوا؟ نیلسن منڈیلا جیسا بندہ آیا، اس نے بات کی، وہ بھی جیل میں بھیج دیا گیا. ساری دنیا میں پریشر ڈیولپ ہوئے. المقصر یہ کہ اپارتھائڈ ساؤتھ افریقہ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. اب میجورٹی حکمران ہے، وائٹ مائنورٹی نہیں ہے. نمبر 3، دنیا میں انسانی حقوق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ انسانی تاریخ دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. صرف طاقت کی حکمرانی ہوتی تھی. اب تیسری دنیا میں تو انسانی حقوق کا اتنا زیادہ نظام نہیں ہے یا اتنے زیادہ وہ محفوظ نہیں ہے، لیکن ویسٹ میں آپ چلے جائیں تو وہاں ہیومن رائٹس کا سطح بہت بلند ہے. یہ بھی خالق کائنات کے نظام کے تحت ہوا. اور پھر یہی یو این او بنی جس نے یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس بنایا ساری دنیا میں. اگرچہ وہ اپنے ابتدائی شکل میں ہے لیکن الٹیمیٹلی the world is moving in the right direction. پھر دنیا میں آخری چیز یہ تھی کہ عورت کا سٹیٹس نہیں تھا. جتنا ماضی میں جاتے جائیں سٹیٹس آف وومن کا کوئی حال نہیں تھا. آپ خود دیکھیں گریک ہسٹری میں چلے جائیں تو اس کو لائک چیٹل سامان کے طور پر فروخت کیا جاتا تھا. تیسری دنیا کے کئی ممالک میں تو ابھی بھی اس کے ساتھ بڑا غلامانہ سلوک ہوتا ہے. لیکن ساری دنیا میں ایز اے ویک جینڈر اس کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا.
لیکن اب آپ اسی ویسٹ کو دیکھیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ عورت کے حقوق تیسری دنیا کی نسبت بہت زیادہ ہیں، اور تیسری دنیا میں بھی عورت کے حقوق بڑے ہیں، اور اس کی پارٹیسپیشن تعلیم میں، جاب میں مین کے ایکول سٹیٹس پر آتی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ خالق کائنات کے انداز۔ وہ اس کو عزت و تکریم سے نوازنا چاہتا تھا کہ میری یہ تخلیق ہے، میں نے اگر آدم کو تخلیق کیا تو ہوا کو بھی تخلیق کیا، اور میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ہوا جو ہے احترام اور عزت کا وہ مالک نہیں ہوگی جو کہ مرد اس کا مالک ہوگا۔ اس نے اسی کی ذات سے اس کو نکالا۔ جیسے کہتے ہیں جو اوریجن ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کسی کی حیثیت کو۔ تو دیکھیں ہوا کا اوریجن آدم ہے، اور آدم کا اوریجن خود خدا تعالیٰ اس کے اپنے ہاتھ ہیں، جس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے نکسک کو سنوارا اور اس میں روح پھونکی۔ اگر آدم میں روح پھونکی تو وہی روح ہوا میں آئی، تو کیسے وہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا؟ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چالیں، اور جہاں وہ کائنات کو لے کے جانا چاہتا تھا اور چاہتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے انٹلیکچوئلز کہتے ہیں کہ اس وقت کی دنیا انسان کا جو ماضی ہے اس سے بدرجہ زیادہ منظم اور آرگنائزڈ ہے۔ ایک وقت تھا کوئی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن نہیں ہوتی تھی، کوئی نظام حکومت اور سٹیٹ کا تصور نہیں ہوتا تھا، کروڈ فورس، لا آف جنگل ہوتا تھا، اور اس کے تحت کوئی بندہ محفوظ نہیں ہوتا تھا۔ یہ آپ دیکھیں پرانے شہر تھے، ان کو دروازے لگنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اب کوئی ہے شہر مجھے بتائیں جس کے دروازے ہوں؟ آپ اندرون لاہور چلے جائیں، آپ اور دنیا کے بڑے بڑے جو پرانے قدیم شہر ہیں ان کے گیٹ تھے کہ گیٹ بند کر دیے جائیں۔ یہ نہیں کہ ادھر رات کو جانوروں نے داخل ہونا تھا، کوئی شیروں نے آ جانا تھا اندر، اسی انسان نے آنا تھا اور دوسروں کو لوٹ لینا تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے گیٹ لگاتے تھے۔ تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہیں۔ آپ اکا دکا مثالیں ضرور ابھی بھی دے سکتے ہیں کہ فلاں علاقہ محفوظ نہیں ہے، فلاں جگہ عورت محفوظ نہیں ہے، فلاں جگہ مرد کو ابھی تک غلام بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی گریوٹی، اس کی پرسنٹیج کا اگر حساب لگائیں تاریخ میں دیکھ کر، تو آپ دیکھیں گے ماضی سے بدرجہ بہتر انسان اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خالق کائنات کے انداز ہیں۔ اور جتنے بھی میں بتاؤں اس وقت ناانصافیاں اور ظلم ہیں، ان کا مقدر دنیا سے ناپید ہونا ہے اور حق نے غالب ہونا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے یہ ساری کائنات اور اس کے اندر جو بھی جمادات حیوانات ہیں، ہم نے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ ہم ان میں ٹکراؤ کراتے ہیں، حق اور باطل کی جنگ کرواتے ہیں، اور پھر اس میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ حق جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ اور یہی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ماڈل ہے۔ کیسے ابتدا ہوئی اور انجام ہوا؟ جب 360 بتوں کو حضور گرا رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، حق آ گیا اور باطل چھٹ گیا۔ باطل چھٹ جانے والی ہی چیز ہے اور مغلوب ہونے والی ہی چیز ہے۔ صبر کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اللہ کے فیصلوں کا، خواہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو۔ حالات جتنے بھی خراب ہوں، میں بتاؤں ظلم کے دن جو ہوتے ہیں یہ گنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہنا ہوتا، حق نے غالب ہونا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور ظالم کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ورگلا سکتا ہے، وقتی طور پر اپنا کام دکھا سکتا ہے، لیکن غلبہ بالآخر خالق کائنات کی طاقتوں کو اور چالوں کو ہی ملتا ہے۔